نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان پر دو کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماحول کی وجہ سے پے بپے آتے رہتے ہیں، احوال متواردہ، تو جو بار بار آتے ہیں، اور بعض احوال خاص ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کسی خاص موقع پہ آتے ہیں۔ بہت ایسے اذکار اور معمولات جو ہمارے ڈے ٹو ڈے چلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانے پینے کے معاملات، جانے آنے کے معاملات، گفت و شنید کے انداز، تو روزانہ کے معمولات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مذکور ہیں، ان میں ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں ہے، بلکہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگنی چاہیے۔ سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اور خاص خاص موقعوں پر جو دعائیں کی جاتی ہیں، جیسے نمازوں کے بعد، بارش کے لیے، کسی اور خاص موقع پر، تو ان میں دعائیں کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ دعائیں جب کی جائیں گی تو اس میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں کبھی کبھی رغبت ہوتی ہے، یعنی کچھ آپ اس میں طلب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی رہبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کبھی دنیا کی بھلائیاں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب ایسا کیا جائے تو ہاتھوں کو اوپر کی طرف رکھنا چاہیے، کہ اس طرح پھیلائے جائیں کہ جس میں ایک ہاتھ کو آپ نے گویا اپنے دونوں کو پیالہ سا بنا لیا ہے، اور اس میں آپ مانگ رہے ہیں، اور اس مانگنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پھیر لینا، کہ آسمان سے جو برکت نازل ہوئی ہے میرے پیالے میں، میرے اس برتن میں ٹوٹے پھوٹے، اس کو میں اپنے چہرے پر بھی، اس برکت کو اپنے چہرے پر بھی لگا لوں۔ اور جب کسی بلا کو اپنے سے ٹالنا ہو، برائی کو دفع کرنا ہو، تو اس میں بلکہ ہاتھوں کو الٹا رکھ کے دعا مانگنا، پشت کو اوپر، جو ڈورسم کہلاتا ہے، اس کو اوپر کی طرف رکھنا اور ہتھیلی کو نیچے کی طرف رکھنا، اس طرح سے دعا مانگنا، یہ بھی مناسب ہے اور یہ طریقہ رہا ہے۔ ہاتھ لیکن اس میں بھی پھیرے جائیں گے بعد میں، یہ افضل طریقہ ہے، لیکن کسی بھی طرح سے اچھا۔ یہ ہاتھ پھیرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی کرے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص کیفیت ہوتی ہے، دعا مانگتا ہے کسی خاص انداز سے، تو اس میں زیادہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے، بہت گر گڑا کے مانگتا ہے۔ جو استسقاء کی دعا ہے، بارش مانگنے کی دعا ہے، چونکہ اس میں بہت لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، مویشی ختم ہو رہے ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بہت الہا کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا، کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے موقع پر ہاتھ اٹھائے، اس طریقے سے اٹھائے کہ جیسا میں نے آپ کو کبھی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت نہیں بیان فرما رہے، بلکہ بتا رہے ہیں اتنا اونچا ہاتھ آپ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا ہاتھ اٹھایا اونچا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، تو یعنی بالکل ہاتھ اوپر کر کے۔ یہ دعا مانگنے کا انداز صرف ایسے ہی خاص موقعوں کے لیے ہے، عام طور پہ دعا اس انداز سے مانگنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس کی نفی فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ احادیث جن میں آپ کا دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ثابت ہوتا ہے، اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو ان کو نیچے نہ کرتے جب تک کہ اپنے چہرے پر پھیر نہ لیتے۔ ابھی حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے، اور اس میں ایک راوی حماد بن عیسیٰ ہیں، اور ان کے پاس حدیثیں کم ہیں، لیکن بہت سے اور راویوں نے مختلف روایات اسی موضوع کی ہیں۔ اس بنیاد پر اس حدیث میں قوت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ یہ حدیث اور اس موضوع کی حدیثیں کہ جس میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 30 لائے ہیں شرح المہذب میں، 30 حدیثیں اس موضوع پر لائے ہیں، اور یہ تقریباً متواتر تک پہنچ جاتی ہیں، اور امت کا عمل رہا ہے اس پر مستقل۔
اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ترغیب دی، صلی اللہ ببطون اکفکم، اپنے ہاتھوں کی اندرونی جانب، یعنی وہ جس کو ہم پام کہتے ہیں، ہتھیلی کہتے ہیں، اس کی طرف سے اللہ سے دعا مانگا کرو، ولا تسألوہ بظہورها، اس کے پیچھے کے حصے سے، اس کی پشت کی طرف سے دعا مت مانگا کرو، جب طلب کرنا ہو تو اللہ سے ایسے کرو، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو، منہ پہ اس کا مسح کر لیا کرو چہرے پر۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اور جیسا عرض کیا یہ حدیث، اس سے پہلے والی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، دونوں میں اگرچہ ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن ان کے اتنے شواہد ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مجموعے کو سامنے رکھا جائے، ان کی کثرت کو اور مختلف طرق کو سامنے رکھا جائے تو یہ سارے شواہد، متابعات وغیرہ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں اور حسن کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو حسن درجے کی حدیث جو ہوتی ہے وہ تو بالکل مضبوط اچھی حدیث ہوتی ہے، تو حسن لغیری بن جاتی ہے۔ بلوغ المرام کے اندر، بلوغ المرام میں حافظ صاحب یہ بات لے کر آئے۔ اسی طریقے سے امام صنعانی بھی نے یہی فرمایا کہ احادیث سے اس بات کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث آئی ہے، امام حاکم بھی لائے مستدرک میں، اور امام بہقی بھی لائے سنن کبریٰ میں۔ بہرحال ان ساری احادیث کی کثرت کی وجہ سے کو وہ کمزور ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے، اس درجے کی کہ اس کو فضائل وغیرہ میں استعمال کرنا کوئی مذائقہ نہیں رہتا، اس سے حکم بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام سیوطی وغیرہ بھی لائے ہیں مختلف عنوانات سے۔ بہرحال اس مسئلے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تقریباً چاروں ائمہ کے ہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اس کو نہ صرف ایک جواز کا حکم لگایا ہے، بلکہ معمول رہا ہے، امت کا یہ عمل رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا بھی یہ معمول رہا ہے، بہت سے اور صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں ابن عمر، ابن زبیر وغیرہ کی روایات لے کر آئے ہیں، ان کا طریق لے کر آئے ہیں۔ امام حسن البصری کا یہ طریقہ تھا، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اسحاق ابن راہوی سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ معتمر ابن سلیمان جیسے بڑے جید محدثین وغیرہ بھی یہ سارے اعمال کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے ابو کعب کو بھی دیکھا۔ تو مختلف لوگوں کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات آتی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ حدیث بالکل قابل عمل ہے۔ ایک اور وجہ سے بھی لوگوں کو اس میں اشکال پیدا ہو گیا موجودہ زمانے میں کہ اس ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں وہ الازہیہ فی الادعیہ، دعاؤں کی جو ہے اس کے اندر، یہ کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ چہرے پر ہاتھ صرف جاہل لوگ ہی پھیرا کرتے ہیں، یعنی جن کو معلوم نہیں دین کا مسئلہ۔ لیکن امام زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات درست نہیں ہے، انہوں نے یہ لکھ تو دی بات، لیکن غالباً ان کی نظر سے ساری احادیث نہیں گزری، ورنہ یہ ساری احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اتنی مضبوط کر دیتی ہیں کہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور امت میں عمل رہا ہے اس کا۔ بہرحال احناف کے ہاں بھی، مالکیہ کے ہاں، شوافی کے ہاں اور حنابلہ سب کے ہاں یہ بات اسی طریقے سے ہے کہ یہ عمل بالکل جائز ہے، اور اس پہ امت کی مداومت، امت کا تواتر عملی رہا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہنا یا اس کو کرٹیسائز کرنا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔